ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فساد کی جڑ۔ یہ فساد کی جڑ کون ہے؟ وہ تو فساد بہت طرح سے ہوتے ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو جڑ ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی، فساد کی جڑ سے مراد یہاں ام الخبائث ہے۔ ام الخبائث شراب کو کہا گیا ہے کہ شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ام الخبائث اسے اسی لیے کہا گیا کہ تمام برائیوں کی، تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اب آپ اگر ذرا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جی، فرشتوں پر جو اس کو فوقیت ملی، دیگر تمام مخلوقات پر جو فضیلت ملی، اس کی بنیادی وجہ عقل ہے، علم ہے، عقل ہے، شعور ہے، علم ہے۔ اور جب انسان کسی ایسی چیز کا استعمال کرتا ہے جو اسے نشے میں مبتلا کر دے یا اس کو ہوش و خرد سے بیگانہ کر دے، تو پھر اس میں اور دیگر حیوانات میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ شراب پینے کے بعد انسان کی جو اندر جو حیوانی جبلت بیدار ہوتی ہے یا وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ اسے انسانیت کے درجے سے گرا دیتے ہیں۔ اس وقت وہ اور دیگر حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اب آپ اپنے سماج کا مشاہدہ کریں یا آپ دیکھیں کہ سماج میں کس طرح شراب نوشی کا چلن بڑھ رہا ہے، جبکہ ہمارے سامنے ہم بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یوں تو تمام مذاہب خیر کی تلقین کرتے ہیں، بھلائی کی طرف راغب کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن شراب کا جہاں ہم ذکر کرتے ہیں اور خاص طور پر امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، مسدس حالی نے جب اہل عرب کی جن خرابیوں کا تذکرہ کیا تھا اس میں شراب نوشی کا بھی ذکر تھا کہ یہ وہ قوم تھی جو اپنی شراب نوشی پر فخر و مباحات کیا کرتی تھی۔ ان کی مجالس میں، ان کی دعوتوں میں شراب کے بغیر تو دسترخوان مکمل نہیں ہوتا تھا، یا ان کی جو مجالس ہیں اس میں انسان جب تک شراب اور کباب سے لطف اندوز نہیں ہوتا تھا تب تک وہ مجلس یا اس کی دعوت مکمل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اور مزے کی بات کہ اس کو وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ انہوں نے صبح کی شراب کا نام کچھ اور رکھا ہوا تھا، دوپہر کے وقت جو شراب پی جاتی تھی اس کا نام کچھ اور تھا، شام ڈھلے جو شراب پی جاتی تھی اسے کسی اور نام سے پکارتے تھے، رات کو جو شراب پیتے تھے اسے کسی اور نام سے، یعنی کم از کم 20 سے زیادہ نام تھے الگ الگ اوقات میں پی جانے والی شراب کا۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم نازل کیا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ ایک بار میں نہیں آیا، یہ 3 بار میں آیا۔ جی، اب چونکہ ان کی شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کسی بھی چیز کو ایک دم سے منع کر دیتے تو شاید ان کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا۔ حالانکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور یہ وہ قوم ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اگر یہ ملتا تھا اشارہ کہ رسول پاک نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطاب کر رہے تھے، ممبر پر تھے، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اسی وقت اتفاق سے اپنے گھر سے نکل رہے تھے، کانوں میں یہ آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پر بیٹھ گئے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو جب اتنی معمولی باتوں پر وہ لوگ اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ انہوں نے پابند کر رکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا، تو پھر شراب وہ کیسے نہیں چھوڑتے۔ لیکن چونکہ یہ ان کی گھٹی میں پڑی تھی، وہ خون کی طرح ان کے جسم میں گردش کرتی تھی، اور چونکہ کوئی بھی عادت یکبارگی نہیں چھوڑی جاتی ہے، رفتہ رفتہ، تو اسی لیے شراب نوشی کے سلسلے میں جو احکامات اترے قرآن پاک میں وہ ایک مرتبہ نہیں اترے، وہ 3 قسموں میں۔ سب سے پہلے یہی کہا گیا کہ یہ حضرت عمر فاروق اور کچھ اور صحابہ اکرام نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے لیکن قرآن پاک میں کسی فرد واحد کے نام سے نہیں ہے، صرف یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ان کی گھٹی میں پڑی تھیں، بہت خراب عادتیں تھیں، چھوٹے نہیں چھوڑتی تھی۔ تو جب پوچھا گیا کہ شراب اور قمار کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ ان میں گناہ ہے اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب منافع یعنی فائدے کا لفظ اس اعتبار سے تھا کیونکہ وہ شراب خرید و فروخت میں ان کو مالی منفعت ہوتی تھی، دوسرے شراب نوشی کے بعد وقتی طور پر جو چستی اور توانائی آتی ہے شاید اس سے مراد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس میں گناہ ہے اور اس میں لوگوں کے لیے خیر بھی ہے، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔
جی ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد جب اس طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ شراب کے نشے میں کچھ آیات زبان سے غلط ادا ہو گئیں, جی جی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم بھیجا, آسمان سے نازل کیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جی کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں. نشے کی حالت میں, کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب میرے حضور آئیں تو ان کا ظاہر باطن, ان کا دل دماغ سب کچھ میری طرف پوری طرح متوجہ ہو. تو یہ دوسری مرتبہ. اور تیسری مرتبہ جب آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس میں جو ہے وہ کہا کہ اسے رجس من عمل الشیطان کہا گیا, فاجتنبوہ, کہ شراب جو ہے یہ رجس من عمل الشیطان, ناپاک ہے, شیطان کے کاموں میں سے ہے. فاجتنبوہ, لہٰذا اس سے گریز کرو, پرہیز کرو. فہل انتم منتہون, کہ کیا تم باز آنے والوں میں سے ہو, کیا تم باز آؤ گے؟ جی. تو صحابہ نے اسی وقت پکار کر چلا کر کہا انتہینا انتہینا, ہم باز آ گئے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو اپنی چھت پر ان کے ہاں دعوت کا اہتمام ہو رہا تھا, اور یہ آیت جب نازل ہوئی اور صحابہ اکرام نے گلی کوچے میں اس کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ بہا دو, جتنے بھی شراب کے برتن گھر میں مٹکے ہیں, گھڑے ہیں, توڑ دو باہر جا کے. کہتے ہیں کہ اتنی شراب بہی کہ نالیوں میں شراب بہتی تھی. تو یک بارگی یکسر انہوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور آپ سے نے کہا تو فوراً سب نے بہا دی شراب اپنی. یہ چیز ان کے دل میں تھی. اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور کئی پہلے سے ایسے معلوم بھی صحابہ کر تھے, رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تبھی تو حضرت دوسرے جو صحابہ, حضرت عمر نے بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دے, کھول کر کوئی آیت اتار دے اس سلسلے میں. تو صحابہ کے کرام کے دل میں یہ کھٹک تھی کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اکثر اس سے منہ موڑ لیں. حضرت ابو بکر صدیق, کوئی اور ایسے اور صحابہ بھی تھے, حضرت عثمان, ان لوگوں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی, کبھی نہیں, شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. یعنی ان کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ چیز جو انسان کے دماغ کو معوف کر دے, اسے حیوانیت کی سطح پر اتار دے, وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی ہے. تو حرام بھی واضح ہے, حلال بھی واضح ہے. اور اس حکم کے بعد پھر صحابہ کرام نے یکسر شراب سے منہ موڑ لیا. وہ تو صحابہ کرام تو انہوں نے منہ موڑ لیا اور انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل بھی کی. کہیں نہ کہیں دل کے اندر ان کے اندر یہ تھا بھی پہلے سے کہ یہ خراب چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم آ گیا, سختی آ گئی, تو پھر جو لوگ تھے ان سب نے شراب بہا دی. ہمارے پاس تمام تر احکامات موجود ہیں. اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلم معاشرے کا بہت بڑا المیہ کہ ان کے آج بچے بھی اس شراب کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں, اسکول کے بچے. بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شراب نوشی اس طرح کی جاتی ہے گھروں میں کہ گھر کے افراد خانہ سب مل کر شراب پیتے ہیں. اور یہ کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں دیکھا نظارہ ہے, جس کو بہت درد اور کرب سے بیان کیا ہے, کہ اس طرح سے گھر میں شراب نوشی ہوتی ہے جیسے کہ یہ پانی پیا جاتا ہے, اس طرح سے لوگ گھر میں شراب پیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نفسانی خواہشات کو خدا کے احکامات پر فوقیت دے دی ہے. وہ تمام چیزیں جو انسان کو لذت سے ہمکنار کرتی ہیں یا کسی وقتی تسکین سے دوچار کرتی ہیں. اب کہنے والے کہتے ہیں, جو لوگ جواز دیتے ہیں کہ ارے آج کے دور میں اتنا ٹینشن ہے, اتنا ڈپریشن ہے, انسان تھکا ہوا ہوتا ہے, کیا ہے جو 2 گھونٹ پی لیے وقتی طور پر ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں. کیا دل کی تسکین کے لیے, روح کی تسکین کے لیے اللہ کا کلام کافی نہیں ہے؟ کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون نہیں ملتا؟ تو ہم نے کیوں ان چیزوں کی طرف سکون تلاش کرنا شروع کر دیا ہے جن میں کہ سراسر انسان کے لیے نقصان ہے؟ آپ یہ دیکھیں اس کے نقصانات کہاں کہاں ہیں, اور انسان کو ایسا نہیں معلوم کہ یہ نہیں اسے معلوم کہ یہ اس کے نقصانات کس طرح سے. آپ اس کے جسمانی نقصانات دیکھیے, جسم پر جو اب نقصانات ہوتے ہیں, اس کی صحت برباد ہوتی ہے, اس کا لیور برباد ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ لیور جو ہے وہ انسان کا سب سے ایک ایسا عضو ہے, ایک ایسا وائٹل آرگن ہے جس پر سب سے زیادہ بیداد ہوتی ہے, سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے, اور شراب کے نتیجے میں لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے. یہ تو اس کی صحت ہے. مالی نقصان, ایک انسان ہے دن بھر وہ رکشہ چلاتا ہے, اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ اس کا ایک بڑا حصہ گھر جانے سے پہلے جاتا ہے اور ایک شراب کی بوتل خرید کے لاتا ہے. کیا ہے کہ تھک گیا ہوں, تھکن مٹاؤں گا تب تو کل کام کروں گا.
اسے یہ فکر نہیں ہے کہ گھر میں بچوں کے لیے اناج ہے کہ نہیں ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی دوا علاج کا بندوبست ہے کہ نہیں۔ وہ شراب پینے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور شراب کے نشے میں بیوی کو بھی مارتا ہے، بچوں کو بھی مارتا ہے، مغلظات بھی بکتا ہے، جو اس کی مالی سٹیٹس، اس کا سوشل سٹیٹس ہے وہ برباد ہوتا ہے، یہ دنیا بھر جو ہے اس کے لوگوں گالیاں سن رہے ہیں یا اس کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کو کوئی احساس نہیں ہے، احساس مٹ جاتا ہے۔ شراب جو ہے یہ انسان کو ہر طرح کے جذبے اور احساس سے عاری کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اخلاقی اقدار کا فقدان۔ اسکول میں کسی ایک والدہ نے خود مجھ سے کہا کہ میری بیٹی نے آنے کے بعد مجھے گھر یہ بتایا کہ بچے جو ہے اپنے جو واٹر بوٹلز ہیں اس میں شراب لے کر آ رہے ہیں، ایلیٹ کلاس کی، ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا جی کہ پہلے یہ کسی حد تک جو موجودہ اسکول ہیں یا جو کالجز ہیں ان کے اندر یہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بچے اس کے اندر ملوث ہوئے، وہ ایلیٹ کلاس تھا۔ اب وہ ایلیٹ کلاس سے اتر کر کے اب وہ اپر مڈل کلاس تک بھی پہنچ رہی ہے۔ تو یہ ہمارے والدین نے ان چیزوں کو نہیں سکھایا، بچے صحبت کا اثر لے رہے ہیں جو ان کے ساتھ خود والدین پی رہے ہیں، خود والدین پی رہے ہیں۔ جب باپ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور باپ وہاں سے اگر کسی کام سے اٹھ کر چلا گیا تو وہ ایشٹرے میں سے اس کا ٹکڑا اٹھاتا ہے اور وہ منہ کو لگاتا ہے اور سگریٹ نوشی یا کش لینے کی جو کوشش کرتا ہے، تو باپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ میری یہ غلط عادت جو ہے یہ بچے میں منتقل ہو رہی ہے۔ جب باپ گھر میں بیٹھ کر کے میز پر شراب کی جو ہے وہ سجا کر کے تمام اشیاء اور اس کے بعد شراب نوشی کرے گا تو بچے نہیں سوچیں گے کہ یہ والد کس کام میں ملوث ہے۔ آپ کس زبان سے بچے کو روکیں گے، کس طرح زبان سے روکیں گے؟ کس طرح سے اسے نصیحت کر سکیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو ذرا روکیے، نصیحت کیجئے کہ یہ میٹھا اتنا نہ کھایا کرے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن بعد آنا۔ وہ جب 3 دن بعد بچے کو لے کر آئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو، اچھی بات نہیں ہے۔ تو جب بچے کو لے کر جانے لگی تو کہنے کہ یہی بات اگر آپ کو کہنی تھی تو آپ نے مجھے 3 دن بعد کیوں بلایا، اس وقت بھی آپ یہ نصیحت یا یہ تلقین کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس وقت چونکہ میں خود بھی کھاتا تھا تو میں کیسے اس بچے کو اس بات کے لیے کہہ سکتا تھا جو میں خود نہیں کرتا، جس پر میں خود عمل آور نہیں ہوں، عمل پیرا نہیں ہوں۔ تو بچے کو آپ کیسے یہ نصیحت کر سکتے ہیں؟ شراب آپ یہ دیکھیے، ایک بہت بزرگ نیک انسان تھا جس کا یہ واقعہ ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ بہت نیک صالح مرد تھا۔ لوگ اس کی جو ہے نا اس کی نیکی سے پر کبھی رشک بھی کیا کرتے تھے، کبھی حسد میں بھی مبتلا ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا اس کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہیے۔ تو کیا کریں؟ اس علاقے میں ایک فاحشہ عورت تھی جو بہت خوبصورت اور بہت حسین تھی۔ اس فاحشہ سے مدد لی گئی اور کہا کہ تم اس شخص کو معصیت میں مبتلا کر دو تو تمہیں اتنا مال و زر، اتنا دولت، اتنا پیسہ دیں گے۔ اس عورت نے آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ دل میں کچھ نرم گوشہ پیدا ہوا اور یہ آہستہ آہستہ بڑھا۔ تو اس عورت کے جب وصل کا طالب ہوا تو اس نے کہا کہ بھئی 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو تم جو ہے یہ شراب پیو، یا تو تم یہ جو بچہ ہے اس کو قتل کر دو، یا پھر تم میرے ساتھ عمل بد کا ارتکاب کرو۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں، عمل بد میں مبتلا ہوتا ہوں تو بہت بڑا یہ معصیت ہے۔ بچے کو قتل کیا تو ایک جان کو تلف کیا، چلو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں یہ شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد باقی دونوں کام بھی کر دیے، کیونکہ اس نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے تھے۔ تو شراب وہ بیماری ہے، وہ خرابی ہے جو انسان کو گناہ کی دلدل تک لے جاتی ہے۔ پینے کے بعد انسان کو ہوش نہیں رہتا۔ اب بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کیسے کیا جائے کہ شراب نوشی بری چیز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں شراب قرآن پاک میں کہاں ہے جو حرام ہے؟ میں ایک چیز اور اس سے پہلے آنا چاہ رہا تھا، آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، اس وقت سماج کے اندر اس شراب کی ایکسیپٹنس ہم دیکھ رہے ہیں بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو کہا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب میں وقتی طور پر ہمیں تسکین ملتی ہے، شراب میں وقتی طور پر ہمارا اسٹریس دور ہوتا ہے۔ سماج آپ کو کیا کہتا ہے؟ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اگر کسی گھر میں کوئی فرد، محلے میں اگر کوئی فرد شراب پی رہا ہے تو محلے کے لوگ جو تھے وہ اس کو برا سمجھتے تھے، اس سے دوری اختیار کرتے تھے۔ مجھے خود واقعہ یاد ہے کہ
شرابی کے گھر سے ہمارے اطراف میں جو گھر ہوا کرتے تھے، اگر کبھی کچھ آ گیا ہے تو امی کو معلوم تھا کہ یہاں پہ یہ بچو، تو وہ ہمیں کبھی کھانے نہیں دی، وہ کبھی جانوروں کو ڈلوا دیا، بے عزتی بے حرمتی ہوگی کھانے کی، اس طرح سے۔ لیکن آج کے دور میں ہم ان سب کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں، جو سماج ہے اس کو برا نہیں سمجھ رہے۔ کیوں؟ وہی تو بات ہے کہ لوگوں نے کیا اس کو ایک ٹھنڈے مشروب کی حیثیت دے دی ہے، کولڈ ڈرنک سمجھ لیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سماج نے کیوں اس کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ آپ ملتے ہیں لوگوں سے، اس آدمی کی، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس آدمی کی ایکسیپٹنس، اب انہوں نے کیا کیا، جیسے ایک کہتے ہیں نا ایک برائی اس کو ہم نے قبول کیا، پھر دوسری برائی کو قبول کیا، بس اس میں بیان کریں گے کہ کہیں بھی اگر کوئی بیان کریں گے کہ ہاں فلاں شخص شراب پیتا، بس اس سے زیادہ نہیں، اور وہ کہ ہاں آج کل کے دور میں تمام تر چیزیں چلتی ہیں، سمجھے؟ یہ جو ایک چل گیا ہے نعرہ نا کہ سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، سب سے جو برائی ہے وہ اس کی جڑ یہی دکھائی دیتی کہ آج کے دور میں سب چلتا، یا فلاں شخص اگر پیتا بھی ہے نا تو وہ کیسے پیتا ہے، وہ رات کو سونے سے پہلے پیے گا، وہ کسی کو نہ بیوی کو تنگ کرے گا نہ بچوں کو تنگ کرے گا، اس طرح سے کہہ کہ آہستہ آہستہ اس چیز کی ایکسیپٹنس ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے اسلام کا اپنا تشخص جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے۔ اس چیز سے تو تمام تر لوگوں کو اعتراض تھا کہ بھئی کہیں پارٹیز ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، تمام تر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جہاں شراب پر بات آئی لوگ الگ ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے آج ہی بہت ساری جگہوں پر دیکھا، بہت ساری ہم نے کرکٹ ٹیم میں بھی دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا، ان کی داڑیاں ہیں، جیسے چیمپئن کھلی ہے نا تو لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پہلے کے لوگ اس کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے کہ فریضہ سمجھتے تھے کہ ٹوکتے تھے غلط بات پر، اب لوگوں نے ٹوکنا چھوڑ دیا ہے۔ اب میں، میرا گھر اور میرے بچے، اب وہ دائرہ سمٹ کر گھر تک چلا آیا ہے، اور اس میں بھی پھر ایک فرد واحد اپنی ذات میں سمٹ آیا ہے کہ یہ میرا ذاتی فعل ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے اور ٹوکنے والے؟ اب یہ بات ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو روکنے کا کام کون کرے؟ سماجی سطح پر کیا ایسے ادارے موجود ہیں جو کسی شرابی کو دیکھیں، گناہ کو برا سمجھو، گناہگار کو برا نہ سمجھو۔ جی جی، آپ کو حضرت بشر حافی کا واقعہ یاد ہے نا؟ جی شرابی تھے، جی 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 شرابی تھے نا، جی، شرابی تھے، اول درجے کے شرابی تھے، جی جی، شراب کے نشے میں چلے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام دیکھا نیچے گرا ہوا کاغذ کا ٹکڑا، اس پر اللہ کا نام تھا، اسے اٹھایا، صاف کیا، چوما اور کہیں اوپر بلند مقام پر اس کو رکھ دیا، واپس چلے گئے شراب خانے میں جہاں جا رہے تھے، جا کے شراب پی رہے تھے۔ اس علاقے کے ایک نیک شخص کے دل میں الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جاؤ جا کے بشر حافی کو کہو میرا سلام اسے پہنچاؤ۔ اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھئی بشر کہاں ہے، بشر کہاں ہے؟ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں کو، وہ ننگے پاؤں کیوں تھے یہ بعد میں بتائیں گے۔ تو بشر کہاں ہے، بشر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو شراب خانے میں، پہنچے شراب خانے پہ، مالک سے پوچھا بشر ملیں گے؟ کہاں ہے وہ تو دھت پڑا ہوگا کہیں، تو کہا ذرا بلا دیجئے۔ اسے کہا کہ تمہارا کوئی مہمان آیا ہے۔ بشر حافی جو تھے وہ آئے دروازے پر، تو انہوں نے کہا، نشے میں تھے چور، اس شخص نے کہا، وہ نیک بزرگ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ان کے دل کی دنیا لرزنے لگی، درہم برہم ہو گئی، زیر و زبر ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ کہاں میں شراب اول درجے کا شراب نوش، شراب خور، اور کہاں میرے رب کا سلام پہنچا۔ اسی وقت شراب نوشی چھوڑ دی، اور یہ کہ اس وقت جس حالت میں میرے رب کا سلام پہنچا میں ننگے پاؤں تھا، پھر انہوں نے تمام عمر جوتے نہیں پہنے، چپلیں نہیں پہنی، اور اللہ نے اس بات کا اکرام یہ کیا کہ جس راستے سے وہ گزرا کرتے تھے اس راستے پر جانور فضلہ یا لید نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن ایک دن ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کہنے لگا بشر کا انتقال ہو گیا، کہا کیسے تمہیں پتا ہو، بشر اتنے دور ہے تم یہاں ہو؟ بولے جس راستے سے وہ گزرا کرتے تھے آج وہاں جانوروں کی نجاست پڑی ہے۔ تحقیق کی تو واقعی بشر حافی کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کو حضرت ابو میزن کا واقعہ یاد ہوگا، جنگ کے اندر کس طرح سے اول درجے کے وہ بھی شراب نوش تھے، بلکہ ان کو جو جنگ قادسیہ میں ان کو قید کیا گیا تھا اسی شراب نوشی کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے۔ سعد بن وقاص حضرت امیر لشکر ہیں، اور ابو محجن ثقفی صرف شراب کی وجہ سے جو ہے وہ قید ہیں۔ اب وہ تلوار کی جھنکاریں ہیں، اور یہ خبر بھی مل رہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پسپا ہو رہے ہیں، دب رہے ہیں۔ اب پریشان کہ کیا کروں کیا کروں، اب فطری طور پر جانباز اور شجاع تو تھے ہی۔ اب انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھیں، ان کو کہا بہن مجھے آزاد کر دو یہاں سے، اور مجھے سعد کا گھوڑا اور سعد کی تلوار لا دو، میں جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جاؤں، جا کر کے میں لڑوں خدا کی راہ میں۔ تو انہوں نے پہلے تو پسو پیش کیا، پھر جانے لگی تو بڑے دردناک انداز میں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پڑھے،
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لا کے دیتی ہوں. تلوار بھی لا کے دیا حضرت سعد بن نبی وقاص کا, اور گھوڑا بھی, کیونکہ آپ عرق النساء میں مبتلا تھے, میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تھے. تو آپ جو جس وہ محل تھا اس کے ایک بلند مقام پر بیٹھ کے سارا جنگ کا نقشہ دیکھتے تھے, اور احکامات جو ہے وہ پرچیوں کے ذریعے نیچے گراتے تھے, اور جا کر ہر کارا میدان جنگ میں مسلمانوں کو پہنچاتا تھا. تو آپ لڑنے کے لائق نہیں تھے کیونکہ اپنی تکلیف میں مبتلا تھے. اب یہ گئے منہ پر پگڑی کو اچھی طرح ڈھاٹا باندھ کر کے. اب حضرت سعد بن نبی وقاص کہہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا بھی میرا ہے, تلوار بھی میری ہے, اور یہ جو لڑنے کا انداز ہے یہ ابو محجن ثقفی کا ہے. وہ جدھر جا رہے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں دشمنوں کو. لیکن ابو محجن تو قید ہے, اگر ابو محجن قید نہ ہوتے تو میں کہتا کہ یہ 100% ابو محجن ہے. اب جنگ کا پاسا پلٹ گیا, مسلمان جیت گئے, ابو محجن آئے واپس, گھوڑا اور تلوار حوالے کی, بیڑیاں پہنی اور قید خانے میں. اب سعد بن نبی وقاص پوچھتے ہیں اپنی اہلیہ سے, انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا جنگ کا؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی جنگ میں تو ہم دب رہے تھے, پسپا ہو رہے تھے, لیکن اللہ کا ایک بندہ بجلی کی طرح چمکتا ہوا کڑکتا ہوا آیا, اور اس نے یوں وہ اپنی داد شجاعت دی کہ میدان کا نقشہ بدل دیا, ہم ہارتے ہارتے جیت گئے. لیکن مجھے شک ہے کہ یہ ہو نہ ہو, اگر یہ ابو محجن قید خانے میں نہ ہوتا تو میں کہتا یہ ابو محجن ہی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پھر انہوں نے سارا واقعہ بتایا. حضرت سعد بن نبی وقاص روتے ہوئے گئے قید خانے کی طرف, اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں کھولی, ان کو گلے لگایا, اور کہا کہ ابو محجن تم نے آج بہت بڑا کام کیا. انہوں نے کہا میں آج سے توبہ کرتا ہوں شراب سے. تو دل میں اگر ارادہ ہے, اگر تو چاہے ہی نہیں تو پھر ہزار دلیلیں ہیں اور ہزار بہانے ہیں, اور جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. جہاں اگر اللہ تعالیٰ دل میں یہ دیکھیں, شراب خور جو ہے, شراب پینے والا, اس کا دشمن کوئی اور نہیں ہوتا, خود ہوتا ہے, وہ اپنا دشمن خود ہوتا ہے. تو جس دن سے وہ یہ ٹھان لے, یہ ارادہ کر لے کہ شراب بری چیز ہے, یہ مجھے اسفل سافلین تک پہنچا رہی ہے, مجھے حیوان کے درجے تک پہنچا رہی ہے, تو اگر وہ ٹھان لے تو پھر وہ اسی دن سے شراب چھوڑ سکتا ہے. کوئی بھی جنگ ہو, اس میں ایک قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے. ٹھان لیا تو جیت, اور مان لیا تو ہار. ایک اور بس بچے جو ہے ہمارے, جو ایسی بات ہے, آپ کو ایجوکیشن تو دینی ہے, یہ تو کمپٹیشن کا دور ہے, کمپٹیٹیو دور ہے. بچوں کو آپ کس طرح سے اپنے سمجھائیں گے کہ ان خبائث یہ تمام موجود ہیں سماج میں اس وقت, آپ کو ان سے دور رہنا ہے, یہ تربیت آپ کس طرح سے کریں گے بچوں کو؟ دین سے دوری بچوں کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جب تک بچے دین کے قریب نہیں ہوں گے, ان کے اندر اخلاقی بلندی نہیں پیدا ہوگی, وہ اسی طرح خبائث میں مبتلا ہوتے رہیں گے. آپ یہ دیکھیں, آج دین سے دوری کا عالم دیکھیے اپنے سماج میں. کتنے ہیں وہ لوگ جو آپ کو مساجد میں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. صرف مسجدیں آباد ہوتی ہیں ایک رمضان المبارک کے مہینے میں, ادھر چاند نکلا, ادھر ٹوپیاں اتر گئیں, ادھر مسجدیں چھوڑ دیں لوگوں نے. بلکہ چاند رات سے پہلے بھی یہاں جو ہے وہ کچھ دن پہلے ہی جہاں آپ کی تراویح مکمل ہوتی ہے, مسجدوں کی رونق آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے, جی, بازاروں کی رونق بڑھنے لگتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 1 مہینے کا ٹریننگ پیریڈ انسان کو اسی لیے دیا تھا کہ وہ سال کے بقیہ ایام میں بھی اسی نظام پر کاربند رہے. تو دین سے دوری یہ اخلاقی زوال کی وجہ ہے, اور اخلاقی زوال جب تک نہیں ختم ہوتا ہے, جب تک انسان اپنی تاریخ, اپنے اسلاف کی عظمت, انسان ہونے کا ایک مقصد ہے نا, اپنا مقصد حیات انسان کو یاد نہیں ہے. مشین ہے تو مشین کے اندر جب فیول چاہیے تو پھر وہ شراب بھی ہو سکتی ہے. یہ حرام حلال جیسا بھی آپ نے کہا, یہ حرام حلال کی تو تمیز بچے میں تب آئے گی نا, تب اس کے اندر ایمان, ہم اس کے اندر ایمان کی ترویج کریں گے, یا ایمان اس کے اندر ڈالیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں گے, جواب دہی ڈالیں گے, آخرت کی جواب دہی ڈالیں گے. وہ تو بہت بعد میں ہے, پہلے بچوں کو صحیح اور غلط بھی تو بتائیے. مغرب کی اندھی تقلید نے بچوں کو کہاں رکھا ہے. آج آپ دیکھیں ویلنٹائنز ڈے کتنے دھوم سے منایا جاتا ہے, ادھر فروری کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ادھر بازاروں میں گلاب سجنے لگتے ہیں, طرح طرح کے تحائف, اور لوگ ایسا لگتا ہے جیسے کہ جس طرح رمضان کا انتظار ہوتا ہے, اسی طرح نوجوان نسل کو فروری کے مہینے میں ویلنٹائنز ڈے کا انتظار ہوتا ہے. ہے اسلام میں یا ہے ہماری ہندوستانی سنسکرتی اور تہذیب میں کہیں ویلنٹائنز ڈے کا تصور؟ نہیں, کوئی کلچر نہیں ہے ہمارے یہاں. ہے تصور کہیں؟ نہیں ہے. محبت کے لیے ایک دن تو مخصوص ہو ہی نہیں سکتا ہے, چاہے وہ خدا کی محبت ہو, رسول کی محبت ہو, والدین سے محبت ہو, اپنے بڑوں سے کا عزت اور احترام ہو, زوجین کی محبت ہو, اور یہ وہ محبت ہے جو سراسر فسق و فجور کی بنیاد پر ہے. لیکن کس دھوم سے منایا جاتا ہے. تو آپ بچوں کو روک رہے ہیں اس چیز کے لیے. آپ نے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ یہ غلط ہے. یہ مغرب کی تہذیب, مغرب کی جس کو کہتے ہیں اندھی تقلید, یہ اسی گڑھے میں لے کے جا رہی ہے جہاں نہ دین رہے گا, نہ دنیا رہے گی, نہ آخرت رہے گی, اور نہ کوئی نجات کا تصور رہے گا.
ایک اور بس ذرا سا پھر آخر میں پروگرام وقت ہے کہ جو ہمارے والدین لڑکیوں کی شادیاں بیٹھی رہتی ہیں یہ سوچ کے کہ بعد میں کچھ ہو جائے گا، تو ان کی شادیاں ان شراب جو ہے پینے والوں سے کر دیتے جان بوجھ کر کے، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ اور اس کے بعد پھر طلاق کا لیبل سجا کر جب وہ لڑکیاں واپس گھر آتی ہیں تو پھر ان کو اپنے اس غلط فیصلے پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کیا محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ جب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی بچی کے ہاتھ پیلے کر دیے، ہمارا فریضہ پورا ہو گیا، ہم نے بچی کو رخصت کر دیا، اور کچھ دن کے بعد جب وہ اکیلی نہیں 2-3 جانوں کے ساتھ جب ان کے سر پر دوبارہ آ کر بیٹھتی ہے تو اس گناہ کا بوجھ کون اٹھائے گا، یا اس گناہ کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بہت سیاہ فام رنگت تھی، موٹے موٹے ان کے نقش تھے، بہت خوبصورت نہیں تھے، نہ مال و دولت نہ کوئی اعلیٰ خاندان۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے کہا کرتے تھے شادی کیوں نہیں کر لیتے، شادی کیوں نہیں کر لیتے، اور وہ مسکرا کر چپ ہو جایا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ شادی کیوں نہیں کر لیتے، تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں مجھے کوئی اچھا رشتہ۔ انہوں نے کہا فلاں صاحب کے ہاں چلے جاؤ اور کہو کہ آپ کی بیٹی سے مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو وہ جب وہاں پہنچے، وہ صاحب جو تھے متمول تھے صحابی، بیٹی بھی بڑی خوبصورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے لیے رشتہ کرنے کی، رشتہ لے کر آنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی اوقات اپنی حیثیت سمجھتا ہوں، لیکن میرے رسول پاک نے یہ پیغام دیا ہے کہ جاؤں اور جا کر آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگوں۔ تو پیچھے لڑکی سن رہی تھی یہ بات پردے میں، اس نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ اس کو کہہ دیجئے ان صحابی کو کہ مجھے رشتہ منظور ہے، میرے رسول پاک نے یہ حکم دیا ہے، رشتہ منظور ہے۔ عقد ہو جاتا ہے، لیکن وہ شخص جو ہے مہر کا سامان اور مہر کی رقم اور جہیز کا شادی کا سامان خریدنے جاتے ہیں، اور اتفاق سے وہی کوئی مارکا جو ہے وہ سامنے درپیش ہوتا ہے، وہ داد شجاعت دیتے ہیں اور جاں بحق ہو جاتے ہیں، یعنی شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا حوروں سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس لڑکی نے تسلیم کیا اس بات کو، نہ مال و دولت تھا، نہ جاہ و حشمت تھی، نہ شکل و صورت تھی، نہ خاندانی حسب و نسب تھا، لیکن رسول پاک نے چونکہ کہہ دیا۔ حضرت بلال سے کتنے لوگ شادی کے متمنی تھے کہ بھئی یہ میری بہن سے کر لو، میری بیٹی سے کر لو۔ تو ایک وہ زمانہ تھا، ایک یہ زمانہ ہے۔ ہم نے خود اپنی آخرت کو اور اپنی دنیا دونوں کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے۔ جی تو ناظرین، آج ہم نے بات کی فساد کی جڑ، یقینی طور پر نشہ، کوئی سا بھی نشہ ہو، شراب ہے، فساد کی جڑ ہے۔ جب آپ اپنے ہوش آپ نے کھو دیے تو آپ کس سطح پر پہنچ گئے؟ گھر کے اندر آپ بیوی کو مار رہے ہیں، بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں، بچے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ماحول میں جب یہ بچے پروان چڑھیں گے تو یہ نسل کہاں پہنچے گی؟ خود سوچیں ہم کس سماج کی تشکیل کر رہے ہیں۔ شگفتہ صاحبہ، پروگرام میں شمولیت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔